کیا فرق ہے کہ چین نے احتیاطی تدابیر استعمال کی اور اٹلی والوں نے احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کی. انہوں نے مذاق بنایا, کچھ نہیں ہوتا, کیا ہو جائے گا, وہاں مرض بڑھ گیا. چین نے احتیاطی تدابیر استعمال کر لی, انہوں نے اس وائرس پہ کیا پا لیا, قابو پا لیا, کنٹرول کر لی. تو یہ دونوں ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے, اس کے باوجود ہمارے لوگ باز نہیں آ رہے. دکانیں بند ہیں, سکول بند ہیں, کالج بند ہیں, یونیورسٹیاں بند ہیں, لوگ نہیں رک رہے ہیں. میں تو اپنی سڑک پہ دیکھ رہا ہوں, رکشے جا رہے ہیں ادھر پر, حالانکہ بازار بند ہے, اس میں کمی نہیں آ رہی. موٹر سائیکلوں پہ لوگ ہیں, سائیکلوں پہ لوگ ہیں, پیدل ہیں, نوجوان ہیں, جگہ جگہ کھڑے ہیں. تو آج ایک فائدہ ہمیں ہے, یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس کا ایک فائدہ یہ ہے, میڈیکل کھلیں, ہم دوا لے سکتے ہیں. ہوٹل کھلیں, ہم دودھ دہی لے سکتے ہیں. سبزیوں کی دکانیں کھلی ہیں, ہم سبزی لے سکتے ہیں. گوشت کی دکانیں کھلی ہیں, ہم وہاں سے گوشت خرید سکتے ہیں. لیکن ہم ایسے عجیب لوگ ہیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ حکومت کرفیو لگائے. جب کرفیو لگے گا پھر میڈیکل کھلے ہوں گے, پھر ہوٹل کھلے ہوں گے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل بھی بند ہو جائیں, ہوٹل بھی بند ہو جائیں, روٹی بھی نہ ملے, کھانا بھی نہ ملے, سبزی بھی نہ ملے, بچے دودھ کے لیے بلکتے رہیں گھروں میں. لوگ یہی چاہتے ہیں. کیوں اس طرف لوگ بڑھ رہے ہیں؟ حکومت کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کرفیو نافذ کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تو ماہرین بتائیں گے اور امانت دیانت سے بتائیں, جو اس کام کے ماہر ہیں, کہ یہ وائرس مسجد میں آنے والے نمازیوں میں ایک دوسرے کو لگ سکتا ہے. اب مسجد میں جو نمازی آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی باہر کا بندہ آیا ہو, کسی کا مہمان آیا ہو, وہ بھی مسجد میں آ جائے, تو اس سے وہ وائرس آگے نمازیوں میں چلا جائے. تو اس صورت حال میں اگر جماعت کو محدود کر دیا جائے, محدود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مسجد کے لوگ, عملے کے لوگ, یا بہت قریب کے پڑوسی جو جاننے والے ہیں وہی آ کے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ, لوگ گھروں میں پڑھ لیں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج ہو, قطعاً کوئی حرج. اس کی مثالیں موجود, قرون اولیٰ میں اس کی مثالیں موجود. الا صلوا فی الرحال نبی پاک کے زمانے میں موجود, حضرت ابن عباس کے زمانے میں موجود, صحابہ سے یہ بات موجود ہے. خوف ہوا, اندھیرا زیادہ تھا, راستے خراب تھے, بارش برسنے لگ گئی. ایک موقع پہ تیز ہوا کے چلنے پر کہا گیا الا صلوا فی بیوتکم, بھائی اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. تو اگر راستہ خراب ہو, کیچڑ ہو, تو اس میں مسجد کی طرف آنے میں کیا نقصان ہے جی؟ کپڑے خراب ہوں گے ایک, دوسرا کیا ہوگا, پھسلن, کوئی چوٹ لگ جائے گی, گر جائے گا, کوئی آدمی گر جائے گا. تو شریعت نے اتنی سی بات پہ کہا گھروں میں نماز پڑھ لو بھائی. اور یہاں تو ایک وائرس ہے, مہلک ہے, جان لیوا ہے, وہ بیماری آگے بڑھتی ہے تو پورا ملک اس میں ملوث ہو جاتا ہے. اگر اس میں یہ آرڈر کر دیا جائے, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو لوگ نیک نیتی سے گھر میں نماز پڑھیں گے تکبیر کہہ کے, اللہ انہیں جماعت سے بھی زیادہ ثواب عطا کرے. تکبیر کہہ لیں, گھر چاہے اکیلے پڑھنی ہے لیکن تکبیر کہہ کے پڑھ. اگر جمعے کے اجتماعات میں کئی قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, شریک ہو جاتے ہیں, تو اگر ایک دو جمعہ
اس کو محدود کر دیا جائے، احتیاط کر لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو احتیاطی تدابیر کو آپ نے بھی استعمال کرنا ہے، ہم نے بھی استعمال کرنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے، بچوں کو بھی بتانا ہے، بچوں کو باہر نہیں نکلنے دینا ہے، گھر میں رہنا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزمائش ہے، ہم مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، اللہ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں اللہ۔ تو اللہ یہ حالات بہتر کر دے، اللہ اپنی رحمت فرمائے اور اس کو اٹھا لیں۔ اللہ بھیجنے والا وہی ہے تو اس کو اٹھانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، پوری انسانیت پہ اللہ رحم فرما، تمام ممالک پر، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ دعا یہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں اس نے پنجے نہیں گاڑے ہیں، اگر ہم نے احتیاطی تدابیر استعمال کی اور ہم نے تھوڑی سی توجہ کر لی، انشاءاللہ اللہ حالات بہتر کر دیں گے، یقین ہے انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ ایک اور بات جو میں آج کہنا چاہتا تھا لیکن وقت بہت کم تھا، میرے آقا کی ایک حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں، جس طرح کا بندہ میرے سے گمان کرے نا میں اسی طرح کر دیں۔ تو پھر یہ مشیت الہی کے بعد دوسرا کام ہم نے کرنا ہے یقین، اللہ پر کیا ہو؟ یقین، اور گمان ہمارا یہ ہو کہ اللہ بہتری کرے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔